بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑیوں کو معافی دو، واعفوا اللحا، داڑیوں کو معافی دو اور مونچھیں پست کرو اور مشرکین کی مخالفت کرو۔ یہ حدیث نمبر ہے 5892 نمبر میں اس لیے ساتھ بتا رہا ہوں انٹرنیشنل کیونکہ یہ کریٹیکل ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسی سند پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی لکھا ہوا ہے، یہ تعلیقاً نہیں ہے، سند کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج اور عمرے کے موقع پر اعلانیہ پبلکلی، حج اور عمرے پہ تو سارے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، اور مجھے تو خوشی ہے کہ حج عمرے پہ یہ کام کرتے تھے تاکہ کوئی چھپ کے کیا ہے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ حج عمرے پہ کرتے تھے، 40,000 صحابہ زندہ تھے، کسی نے نہیں ان پہ بدعت کا فتویٰ لگایا ورنہ ہماری کتابوں میں آ گیا ہوتا۔ حج اور عمرے کے موقع پر وہ مٹھی کے بعد داڑھی یوں مٹھی پکڑتے داڑھی کی اور مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیتے۔ آپ یہ نہ سمجھے میں کاٹتا ہوں، الحمدللہ میری سچی داڑھی ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں کاٹنے کی۔ 34 سال کی عمر میں بھی داڑھی اتنی ہے کہ سچی داڑھی الحمدللہ، بال جو ہیں وہ مٹھی سے بڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھ لیں کتنے بڑے ہوئے ہیں، لیکن ضرورت نہیں پڑتی کاٹنے کی۔ اگر کوئی ایسی داڑھی ہو کہ جس کو دیکھ کے لوگ گھن کھائیں تو اس میں تو میں ضرور کاٹتا، پھر اس کو سنت کے مطابق کرتا، تاکہ داڑھی کی عظمت لوگوں کے دلوں میں یہ نہیں ہے کہ ایک پوچھل یہاں سے لٹکی ہوئی ہے اور پاکی پلیتی کا دھیان کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ یہ داڑھی سے نفرت دلانے والی بات ہے، یہ صرف بے سمجھی ہے، وہ آگے آ جائیں گی حدیثیں۔ آج تو میں یہ بھی کلیئر کروں گا کہ حضور کی اپنی داڑھی کتنی تھی، جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ سینہ درد بڑھتی تھی، وہ بھی آج آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو حج اور عمرے کے موقع پر وہ یہ کام کرتے تھے، کاٹ دیتے تھے۔ اور مٹھی یہ ہوگی، یہ بات جدید مولویوں نے کہا جی مٹھی یہ ہے، یہ مٹھی بھائی میرے، یہ مٹھی بہت بعد میں آئی ہے، ایسے 200-250 سال پہلے کہ 2 مٹھیاں جوڑی جائیں تو 1 فٹ بنتا ہے۔ یہ ڈکشنری کی مٹھی بعد میں آئی ہے، یہ صحابہ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ مٹھی بعد میں کسی نے بنانی ہے۔ یہ مٹھی نہیں ہے، مٹھی میں داڑھی پکڑتے ہیں، جب پکڑنا ہے تو ایسے کر کے پکڑنا ہے، یوں یہ پکڑنا ہے، یہ پکڑ کے وہ کاٹا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے حج اور عمرے کے موقع۔ اب ہم فنیٹک بھی نہیں ہیں، ایک ضعیف حدیث موجود ہے جامعہ ترمذی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طول سے داڑھی کو کاٹتے تھے اور عرض سے بھی کاٹ کے داڑھی کو چھوٹا کیا کرتے تھے، لیکن حدیث ضعیف ہے، ترمذی میں ہے۔ اس میں عمر بن ہارون متروک ضعیف راوی ہے، اس کی حدیثیں ترک کی گئی ہیں، ضعیف روایت ہے، وہ ہم پیش نہیں کر رہے۔ اس حدیث کے اوپر 2 اعتراض ہوتے ہیں علمی، ایک علمی ہے اور ایک غیر علمی جاہلانہ اعتراض ہے۔ میں دونوں اعتراض بیان کر کے ان کو انشاءاللہ تعالی کنکلوڈ کرتا ہوں۔ پہلا اعتراض جو علمی کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی حج اور عمرے پہ یہ کرتے تھے نا، عام دنوں میں تو نہیں کرتے تھے۔ اچھا، حج اور عمرے پر کرنا ان کا اعلانیہ ہے، اور آپ تو داڑھی کاٹنے کو، کینچی لگانے کو کہتے ہیں حرام، حج عمرے پہ تو اس سے بڑا حرام ہوگا، کیوں کاٹتے تھے وہ؟ تو کیا آپ حج عمرے پہ قائل ہیں؟ تو کہیں گے نہیں، تو پھر آپ تو دلیل ہی نہیں پیش کر سکتے۔ تو حج اور عمرے پر کاٹتے تھے، تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ سے مراد وہ لوگ جن کو یہ غلط فہمی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تینوں چوٹی کے صحابہ مطلقاً داڑھی کاٹا کرتے تھے مٹھی کے بعد۔ وہ میں آپ ثبوت دینے لگا ہوں۔ الموطا امام مالک، امام مالک وہ شخصیت جن سے 700 حدیثیں صحیح بخاری میں امام بخاری نے لی ہیں 2 واسطوں سے۔ الموطا امام مالک میں گولڈن چین کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ گولڈن چین آپ کو پتا ہے نمبر 1 روایت جو امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام مالک نے سنا ہو نافع سے، اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ گولڈن چین ہے۔ اس روایت کے اوپر الموطا امام مالک میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 895 نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سال حج کرنا ہوتا اس سال پھر رمضان سے لے کر حج تک اپنی داڑھی کے بالوں کو اور سر کے بالوں کو نہیں کاٹتے تھے۔ کس سال؟ جس سال حج کرنا ہوتا اس سال رمضان سے لے کر حج تک نہ سر کے بال کاٹتے تھے نہ داڑھی کے بال، پھر حج سے فارغ ہو کے کاٹتے تھے۔ اس سال نہیں کاٹتے تھے، رمضان سے لے کر حج تک، یعنی عام حالت میں کاٹتے تھے، بالکل واضح چیز۔ تو یہ واضح ثبوت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صرف اس سال ہی داڑھی کے بال نہیں کاٹتے تھے جس سال حج کرنا ہوتا تھا، وہ بھی رمضان سے لے کے حج تک آگے پیچھے کاٹتے تھے۔ اس کے بعد امام مالک وہی حدیث لے کے آئے جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، صحیح بخاری کے اندر، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج کے موقع پر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ لیتے تھے۔ یہ دونوں حدیثیں الحمدللہ
امام مالک کٹھی لے کے آئے ہیں، مسئلہ ہی حل کر دیا. جیسا کہ صحیح بخاری میں تو صرف یہی تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا تھا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو تراویح پڑھائیں. صحیح بخاری میں رکعتیں کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ. الموطا امام مالک میں یہ روایت لے کے امام مالک نے اگلی روایت پھر لی ہے کہ ان کو حکم دیا کہ 11 رکعتیں پڑھائیں، 8 رکعت تراویح اور 3 وتر. تو یہاں بھی امام مالک نے امت پہ احسان کیا ہے، دونوں چیزیں جمع کر کے مسئلہ ہی حل کر دیا. وہ حدیث میں بیان کرتا ہوں، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کا قد مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا بلکہ درمیانہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک نہ بہت سفید تھا نہ بہت سیاہ تھا بلکہ گندمی مائل سفید تھا اور سرخ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارک سرمگی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوبصورت اور گول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک انتہائی گھنی اور پورے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی اور سینے کے اس حصے تک تھی جس کو نحر کہتے ہیں. یہ نحر عربی زبان کا لفظ مان، نحر. جائیں عربی کی ڈکشنری کھولیں، نحر کسے کہتے ہیں؟ نحر کہتے ہیں اس ہڈی کو جو یہ ہڈی یہاں سے شروع ہو کے شولڈر تک جاتی ہے، اس تک. یہ نحر آپ کرتے ہیں نا اونٹ کو بھی، تو نحر یہاں کرتے ہیں، اس کو پیٹ میں چلاتے ہیں، سینے میں، گردن میں. گردن کا وہ حصہ جو سینے سے ملا ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں نحر کہتے ہیں. نحر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی یہاں تک تھی، سینے پر تھی، اس حصے تک جس کو نحر کہتے ہیں. میری بھی تقریباً ادھر تک پہنچ چکی ہے نحر. یہ نرم حصہ جہاں سے ختم ہوتا ہے اور یہ ہڈی شروع ہوتی ہے، یہ نحر. نہر. اور الحمدللہ ترجمہ دارالاسلام نے بالکل صحیح کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گنجان، چہرہ مبارک کا احاطہ کیے ہوئے اور سینے کے ابتدائی حصے پر پھیلی ہوئی تھی. سینے کے ابتدائی حصے، یہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے، ناف تک رہتا ہے سینہ. یہ ابتدائی حصہ ہے، آخری حصہ ناف ہے، یہاں تک پھیلی تھی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بالکل صحیح ترجمہ کیا. جا کے ڈکشنری دیکھ لیں نہر. اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ ہے جس کا غلط ترجمہ کیا سینہ بڑھتی تھی اور کوئی کہتا ہے ناف سے نیچے تھی. معاذ اللہ، اتنی توہین کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک ایسی ہوگی کہ لوگ دیکھ کے گھین کھا جائیں. اٹریکٹفل پرسنالٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ نہیں ہے کہ جناب وہ بالکل جا رہی ہے، پاکی پلیدی کا بھی دھیان نہیں ہے، ایسی نہیں تھی داڑھی مبارک. جھوٹ. نہر، یہ نہر تک تھی. ہاں یہ تھی کہ وہ گنجان تھی نہر تک. اب یہ دیکھیں ذرا، یہ میرا اجتہاد ہے جس پہ علماء پریشان ہے. یہاں رکھیں مٹھی اور یہ داڑھی دیکھیں بالکل نہر پہ آتی ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹھی کے بعد داڑھی اس لیے کاٹتے تھے کہ اپنی داڑھی کو حضور کی طرح کرنے کی کوشش کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ یہ وہ شخص ہے جس نے صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، حج کے سفر کے دوران وہاں سواری بٹھائی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بٹھاتے تھے، وہاں پیشاب کیا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرتے تھے، وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے. ایک ایک چیز کو کاپی کرتے تھے. اسی طریقے سے وہ داڑھی کو بھی کاپی کرتے تھے کہ میری داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نظر آنی چاہیے، اس لیے وہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. الحمدللہ یہ صدیوں سے مسئلہ جو تھا یہ ریزالو ہوا ہمارے اس اجتہاد کے ساتھ. اور الحمدللہ یہ جب چیز سامنے آئی ہے اب کسی کی جرت نہیں کہ اس کا کوئی علمی جواب دے سکے.